بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں پچھلی جو گفتگو تھی وہ ہماری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے جسمانی تشدد کیا حرم کے قریب، تو حضرت ابوبکر صدیق کی مداخلت سے معاملے کو جو ہے وہ نارمل کیا گیا اس معاملے کو۔ اب اس کے آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اب جو قریش کا رویہ تھا اس میں کیا کچھ تبدیلی آئی۔ وہ معذرت چاہتے ہیں، قریش یہ چاہتے تھے کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ اب ختم ہو جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پھلے پھولے، لیکن اس کے لیے کوئی حل ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تاہم وہ جسمانی تشدد، زبانی تشدد اور بہت ساری چیزیں کر کے دیکھ چکے تھے، لالچ، کوئی معاملہ کسی کروٹ طے نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال وہ دن تو گزر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسمانی تشدد سے بڑا ایک جو تشدد تھا جس کو آپ بہت جس پہ تکلیف زیادہ بڑی محسوس کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ سارا دن ان کو تبلیغ کرتے تھے قریش کو، تو وہ بڑی محنت سے ان کو ساری باتیں سمجھا رہے ہوتے، لیکن جواباً وہ بالکل خاموش رہتے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کوئی رسپانس نہیں دیتے تھے۔ یہ کوئی نیا ان کا شاید طریقہ ہوگا۔ اس سے آپ کو بڑی کوفت بھی ہوتی تھی، ظاہر ہے، نہ ہاں نہ خاموشی اختیار کر لینی، یہ ایک طریقہ بھی انہوں نے اختیار کیا۔ یہ آپ کو بڑی تکلیف پہنچانے والی بات تھی، لیکن بہرحال آپ صابر بھی تھے اور ضبط کرنا بھی آپ کو آتا تھا۔ تو اسی طرح ہی دن گزر رہے تھے، اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ صفا پہاڑی کے پاس کہیں کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ اکیلے تھے۔ ابو جہل جو ہے وہ پاس سے گزرتا ہے، اور ابو جہل نے آپ کو اکیلے پا کر آپ پر حملہ کر دیا، برا بلا بھی کہا، اسلام کے بارے میں بڑی غلط باتیں کہیں، اور مذہب کے بارے میں، اور جو کچھ وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ اور وہاں پہ کیونکہ اکیلے تھے، لیکن ایک گھر جو قریب تھا وہاں پر ایک باندی یا لونڈی جسے کہتے ہیں، وہ جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے، وہ ایک کھڑکی میں سے سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ تو ابو جہل نے یہ سب کچھ بدتمیزی اور دشنام ترازی اور یہ سب کو کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کی روزانہ کی عادت تھی کہ جو حرم جو ہے جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں، وہاں پہ خانہ خدا جو تھا، وہاں بہت سارے قبائل کی بیٹھکیں لگا کرتی، تو وہاں وہ جایا کرتا تھا۔ وہ وہاں سے صفا جا اسی طرف ہی رہا تھا، رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کے شیطانی دماغ میں یہ چیز آئی، اس نے حملہ کر دیا۔ تو اب جا کے وہ اپنے انہی دوستوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ صفا کے اس مقام سے حضرت حمزہ جو تھے ان کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ کا ایک بڑا طریقہ تھا کہ وہ شکار پسند کیا کرتے، شکار پہ گئے ہوتے تھے جب بھی وہ شکار سے واپس آتے تھے تو پہلے وہ خانہ کعبہ جاتے تھے اور اس کا وہ طواف کیا کرتے، طواف کرنے کے بعد وہ گھر جاتے تھے۔ تو آج بھی اس دن بھی وہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت حمزہ جب وہاں پر اس پہاڑی کے قریب صفا کے جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہاں سے جب گزر رہے تھے
تو اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد وہ باہر آئی گھر سے. اس نے حضرت حمزہ کو آواز دی اور کہا کہ یہ بات میری سنتے جائیں. حضرت حمزہ نے اس سے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اس لونڈی نے یا اس باندی نے وہ سارا واقعہ جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے یہ آج کیا ہے. اور اب حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا اور وہ جا تو ویسے بھی وہ طواف کے لیے رہے تھے، لیکن اب طواف سے پہلے اب ان کو یہ ہو گئی کہ مجھے ابو جہل ملے. وہ جب وہاں پر گئے تو ان ٹولیوں میں انہیں ایک جگہ ابو جہل جو ہے وہ بیٹھا ہوا نظر آ گیا. اور حضرت حمزہ کے پاس کمان تھی. اس کمان کو حضرت حمزہ نے وہ ابو جہل کے سر پہ مارا یا ماتھے پہ. اس کے ماتھے پہ نشان بھی پڑ گیا اور وہاں سے خون بھی نکلنے لگا. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ساتھ آپ نے غصے میں جذبات میں اس وقت یہی کہا کہ تم صرف اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، یا مطلب وہ یا ایک اللہ کی وہ بات کرتے ہیں. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو آج کے بعد یہ یاد رکھو کہ میرا بھی وہی رب ہے، میں بھی اسی کے ہی دین پہ ہوں جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو روک سکتے ہو تو مجھے روک سکتے ہو تو روک کے بتاؤ مجھے میں. تو وہ خون جب ابو جہل کے نکلا تو اس کی پارٹی میں جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے احباب تھے یا وہ، انہوں نے حضرت حمزہ پر حملہ آور ہو گئے. اور لیکن ابو جہل نے یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ان کو ذلیل کیا ہے، تو ان کو اب آپ کچھ نہ کہیں. اس کے پیچھے اس کے دماغ میں جو چیز چل رہی تھی وہ تو ایک یہ بھی تھی کہ یہ جو انہوں نے ابھی ایمان کا اظہار کیا ہے وہ ایک جذباتی ہے، جذباتی سی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس پہ کاربندی ہو جائے. لیکن یہ اس کا اندازہ غلط تھا. تھی بات تو ٹھیک، اس کا اندازہ یہ صحیح تھا کہ اس وقت جو انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ ایک ان کا جذباتی یا وہ لگاؤ تھا جو قبائلی عصبیت ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا. اور دوسری چیز وہ یہ بھی چاہتا تھا ابو جہل کہ اگر ہم نے حمزہ کو یہاں پہ زیر کر بھی لیا تو پھر وہ جو قبائلی عصبیت ہے وہ جاگے گی، پھر ہمارے درمیان لڑائیاں ہو جائیں گی. اور وہ اس چیز سے بھی اس معاملے کو دور رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اس سچ کا اعتراف کر لیا جو اس نے کیا تھا. اب اس کا جو اندازہ تھا کہ یہ حضرت حمزہ کا ایک جذباتی وہ کہنا تھا ایمان والا. لیکن حضرت حمزہ جو تھے وہ جب وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے نتیجے تم آپ کا بدلہ لے لیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ بدلہ لینے سے بہتر تھا کہ آپ میرے اس پیغام کو قبول کرتے. تو وہ حضرت حمزہ نے پھر جو تھا اس پیغام کو اس وقت سنا، اور اس کے بارے میں تو انہوں نے اپنے اندر بھی یقین سا ہوتا بھی ان کو محسوس ہوا یا وہ یقین کرنے لگے. تو اس بات نے کہ جب حضرت حمزہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے، تو یہ جو مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت تھی اس کو بڑی تقویت پہنچی اس بات سے، کیونکہ ایک طاقتور تھے. اور دوسرے یہ مکہ میں ہر قبیلے کو بڑے محبوب بھی تھے. مطلب آپ کی سارے قبیلے جو حضرت حمزہ کی سب قبائل جو تھے عزت کرتے تھے، اور آپ بھی سب کے ساتھ اپنا رویہ ان کا بہت اچھا تھا. اور طاقتور بھی تھے، مطلب اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانے والے تھے، اور ضرورت پڑنے پر وہ مطلب کیا کہتے ہیں
لڑائی مار کٹائی بھی وہ کر سکتے تھے، مطلب یہ میں اپنے اس لب و لہجے میں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ کر سکتے تھے، مطلب وہ طاقت اس طرح کی رکھتے تھے۔ تو اس طاقت ملنے کے بعد مسلمان اس حوالے سے بہت خوش تھے۔ ابو جہل نے کچھ سوچا تھا، دیکھ لے کہ اس کے اس اقدام کے بھائی وہ روکیں گے، ایک طاقتور شخص، اللہ تعالیٰ کا جو تھا منصوبہ کچھ اور تھا کہ اس واقعے سے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کو زندوں سے مردہ کو اور مردے سے زندہ کو پیدا فرماتے ہیں، یہ بالکل ایسی بات تھی۔ اس لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھریٹ کرنے کے بعد، برا بھلا کہنے کے بعد، اس کا نتیجہ ہمارے ذہنوں میں تو نکلتا ہے کہ معاملہ رک جائے گا، تبلیغ رک جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ ایک مکہ کا ایک طاقتور شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹی سی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا حرم میں کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، کہ میں بھی اس پیغام کے ساتھ ہوں، روک سکتے ہو تو پھر روک لو۔ دوستو، اب ہم حضرت ہو سکتا ہے اگلا جو ولاگ ہے میں حضرت حمزہ کے متعلق ہی کروں، یا اس سے آگے کا کوئی معاملات جو ہے وہ دیکھیں گے، کیا معاملہ پیش آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کس طرح پھر آگے بڑھتی ہے۔ اور میری بس آپ سے ایک گزارش ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بڑی جدوجہد کے دن، ان کو اپنے بچوں تک کو بتائیں، اپنے عزیزوں کو بتائیں، اپنے دوستوں میں اس پیغام کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیں کہ کچھ سبسکرائب کریں، سب تک یہ پیغام پہنچے۔ میں اس کو چھوٹے چھوٹے واقعات کی شکل میں اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، بنسبت میں آپ کو ایک گھنٹے میں کوئی واقعات سناؤں گا تو زیادہ واقعہ اکٹھے ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی آپ سے سکپ ہوتا جائے گا۔ ایک ایک ہے، اور میں تقریباً تین چار دن بعد ایک وہ کرتا ہوں ولاگ، تو آپ 3-4 دن جو ہوتے ہیں اس میں آپ اس واقعے کو خود بھی دوستوں کو بیان کر سکتے ہیں، اس واقعے کو آپ اپنے ذہن میں بھی تر و تازہ کر سکتے ہیں، اپنے جہاں بیٹھتے ہیں دوستوں میں وہاں پہ اس کی گفتگو کر سکتے ہیں، مطلب اس طریقے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگی، اور یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔